الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. میری اور آپ کی اور ہر انسان کی ذمہ داریاں دو اقسام کی. ایک کا تعلق ہماری اپنی جانوں سے ہے اور دوسری ذمہ داری کا تعلق ہمارے گرد و پیش سے. اپنی جان کے حوالے سے میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کی باتوں کو مانیں، جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں کریں، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے دور ہو جائیں. گرد و پیش کے حوالے سے، اپنے ماحول کے حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو بقدر استطاعت، جہاں تک ہماری طاقت ہے، نیکی کی راہ پہ لائیں اور بدی سے بچانے کی کوشش کریں. کوئی مانے نہ مانے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کہنا اور موت تک کہنا، یا ہم مر جائیں یا جنہیں کہہ رہے ہیں وہ مر جائے، موت تک کہنا اور کہتے رہنا یہ ہماری سب کی ذمہ داری. افسوس بہت سے دین سے بظاہر تعلق والے اس دوسرے پرچے کے بارے میں کھوتے ہیں. ہماری ساری توجہ اگر ہے تو یہ ہے کچھ کریں کچھ چھوڑ دیں بس. آئیے آج کے سبق میں اس بارے میں صرف ایک حدیث سنتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شاید اصل حقیقت اللہ میرے اور آپ کے دلوں میں اتار دے. امام ترمذی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. قسم کھائی اور قسم نہ بھی کھائیں، آپ کی بات سچ کے سوا اور کچھ نہیں. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم یقیناً نیکی کا حکم ضرور دو گے اور یقیناً برائی سے ضرور روکو، وگرنہ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، پھر کیا ہوگا؟ یا قریب ہے یقیناً اللہ تم پر ضرور اپنی جانب سے عذاب بھیجے. پھر کیا ہو؟ ثم تدعونہ، پھر تم سے دعا کرو، فلا یستجیب لکم، وہ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے گا. عذاب ہے کہ نہیں؟ دعائیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ تلا ہے، اللہ ٹال دے، اللہ ٹال دے. ہم میں اس کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں، کمزور ہے. لیکن اصل طریقہ کیا ہے؟ بیماری کا جو سبب ہے اس کو وہی رہنے دیا جائے اور یا اللہ شفا دے دے. یہی ہے سبب کو واش آؤٹ کریں، سبب کو دور کریں اور دعا کریں انشاءاللہ خیر ہو. تو کیا کریں؟ اللہ کے یہ میں اور آپ سب ہوش اپنے گرد و پیش میں، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں. اپنی بیگم کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو
بہوؤں کو، دامادوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اڑوسی پڑوسی کو جس سے ہمارا ٹکراؤ ہو، نہ گولی مارنی ہے نہ مکہ مارنا، نہ لڑائی کرنی ہے نہ فساد کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، ہم اس کی پابندی نہیں۔ نہ اللہ نے ہمیں بادشاہ بنایا ہے، نہ حاکم بنایا، نہ گولی چلانے کا اختیار دیا۔ ہماری تو ذمہ داری آسان ہے، کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں یہاں تک کہ بات ہو جائے، یا ہم مر جائیں یا وہ مر جائیں۔ یہ ہے میری آپ کی ذمہ داری، اور جب یہ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے میں خیر آئے۔ بے حیائی جس کا طوفان آ چکا ہے، آ نہیں رہا، اب وہ بات پرانی ہو گئی۔ بے حیائی طوفان آ چکا نہیں جس میں ہم غرق ہو رہے، ڈوب رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں کمی ہوگی۔ بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، اس کے آنے کا سبب ایک بڑا سبب یہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے ٹوپی رکھی، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس تیری غیرت کدھر ہے؟ یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ یہ جنوں کے لیے ہے؟ کسی اور مخلوق کے لیے ہے؟ تیرے لیے ہے۔ جو کر سکتا ہے کر، شریعت کی حدود میں، نہ توپ چلانی ہے نہ بم مارنا ہے، لیکن جو کر سکتا ہے وہ تو نہ چھوڑ، بائیکاٹ کر، بول چال بند کر، ایسا تعلق کر لے اللہ کی رضا کے لیے، میری آپ کی دنیاوی مصلحت کے بغیر کہ خلاف کوئی کام کرے، بیگم ہو، بچہ ہو، بچی ہو، دان نکال کے جفے مار دیں یہ دور ہوتے، پتہ لگتا ہے کان بھی سرخ ہو چکے ہیں کہ دم پر پاؤں آیا ہے۔ دین کی کوئی غیرت نہیں، اللہ کے لیے، دین کے لیے کہنا سیکھیں، دین کے لیے روکنا سیکھیں، ہمیں وہ کھا نہیں جائے گا، اور اگر کھا بھی لے تو اللہ کی راہ میں کھائے جائیں گے تو سودا گھاٹے کا نہیں نفع کا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ جو عذاب ہم پر ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، نیکی کا حکم چھوڑنے کی وجہ سے، بدی سے روکنے کی وجہ سے آ چکا ہے، اللہ ہماری کرتوت کو دور کر دے، اس عذاب کو دور کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے دے، گمراہوں کو اپنے فضل و کرم سے صراط مستقیم پہ لے آئے، بگڑی ہوئی اولادوں کی اصلاح فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ماں باپ کو بہترین رشتے عطا فرمائے، اور رشتوں کے بعد پریشان ماں باپ ان کی مدد فرمائے، بے روزگاروں کو رزق دے۔ اے اللہ ہماری فریاد کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔